علیکم، آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ میں نہ جانے کتنے انقلاب آئے اور گزر گئے، نہ جانے کتنی نسلیں آئیں اور مٹ گئیں، اور نہ جانے کتنی قومیں حکمراں ہوئی اور بے دخل ہو گئیں، یہاں تک کہ باغ ڈور قصہ کے ہاتھ میں آئی۔ یہ کلاب کے بیٹے تھے اور اسماعیلی خاندان سے تھے۔ قریشی رشتہ داروں اور عزیزوں نے بھی ساتھ دیا اور ہر طرح سے ان سے تعاون کیا۔ مکہ میں اب تک خیمے ہی خیمے تھے، عمارتوں کا نام و نشان نہ تھا۔ کسی میں یہ ہمت نہ تھی کہ سرزمین کعبہ میں کوئی گھر تعمیر کرے یا کوئی اور عمارت بنوائے جو بیت اللہ سے اونچی ہو۔ قصہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ ہمت کی۔ انہوں نے ایک عمارت بنوائی اور اس کا نام دارالندوہ رکھا۔ وہاں وہ اشراف مکہ کو جمع کر کے شہری مسائل پر غور کرتے اور اہم معاملات میں ان سے مشورہ لیتے۔ وہیں پر مقدمات کے فیصلے بھی ہوتے اور شادی بیاہ کے مسائل بھی طے ہوتے۔ پھر قصہ نے قریش کو بھی عمارتیں بنانے کا حکم دیا، چنانچہ انہوں نے کعبہ کے آس پاس اپنے گھر تعمیر کیے، البتہ بیچ میں بہت کافی جگہ چھوڑ دی کہ حاجی آئیں تو طواف وغیرہ میں کوئی زحمت نہ ہو۔ قصہ نے اپنے دور میں بڑے بڑے کام کیے جو ایک زمانے تک یادگار رہے۔ مشعر حرام انہی کی ایجاد ہے، جس پر حج کے دنوں میں چراغ جلتے تھے۔ انہی نے تمام قریش کو جمع کیا اور تقریر کی، بھائیو، کعبہ کی زیارت کے لیے حاجی نہ جانے کہاں کہاں سے آتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے آتے ہیں۔ بھائیوں، ان کی میزبانی کرنا تمہارا فرض ہے۔ پھر اس سلسلے میں انہوں نے 2 عہدے قائم کیے۔ سقایا، اس کا کام تھا کہ حاجی آئیں تو ان کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کریں، چاہے زمزم پھٹ چکا تھا اس لیے پانی کمیاب بھی تھا، بہت دور دور سے لانا پڑتا۔ نبیذ وغیرہ کا بھی انتظام اس کے سپرد تھا، جو عربوں کی خاص چیز تھی۔ رفادہ، قریش نے ایک سالانہ رقم مقرر کی جس سے منی اور مکہ میں حاجیوں کی ضیافت کی جاتی، اس کے ذمہ سی کا انتظام تھا۔ کعبہ سے متعلق بھی ایک عہدہ قائم کیا اور اس کا نام حجابہ رکھا۔ جو اس عہدے کا ذمہ دار ہوتا وہی کعبہ کی کلید بردار ہوتا۔ کعبہ سے متعلق سارے کام اسی کے سپرد ہوتے۔ کوئی کعبہ کے اندر جانا چاہتا تو پہلے اس سے اجازت لیتا، اس کی اجازت کے بغیر اندر جانا منع تھا۔ یہ تینوں عہدے عربوں کے نزدیک بہت محترم تھے۔ اگر کسی کو ان میں سے کوئی عہدہ مل جاتا یا کسی عہدے میں دوسرے کا شریک ہو جاتا تو مارے خوشی کو وہ پھولے نہ سماتا، سمجھتا کہ گویا اسے کسی اقلیم کی بادشاہت مل گئی۔ یہی وجہ ہے کہ قصہ نے ان سارے عہدوں کو اپنے لیے مخصوص رکھا۔ یہ عہدے تو حج اور کعبہ سے متعلق تھے، ان کے علاوہ اور بھی کئی عہدے تھے جو سب قصہ کے ہاتھ میں تھے۔ پھر جب وہ بوڑھے ہو گئے اور ساری ذمہ داریوں کا بار اٹھانا دشوار ہو گیا تو انہوں نے یہ تینوں عہدے عبدالدار کے سپرد کر دیے۔ یہ قصہ کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ بعد میں یہ عہدے عبدالدار سے ان کے بیٹوں میں منتقل ہو گئے۔ پھر قصہ نے ایک اور بیٹے تھے عبدالمناف، چونکہ ان کی اولاد اثر و رسوخ میں عبدالدار کی اولاد سے بڑی ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا چچیرے بھائیوں سے ان عہدوں کے چھیننے کا۔ چنانچہ بڑی کشمکش رہی، خاندان عبدالدار نے عہدے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور جنگ کی تیاری شروع ہو گئی۔ لیکن پھر صلح ہو گئی اور طے ہوا کہ یہ عہدے دونوں میں تقسیم ہو جائیں۔ تقسیم ہوئی تو آل مناف کے حصے میں سقایا اور رفادہ آیا۔ عبدالمناف کے ایک بیٹے کا نام ہاشم تھا۔ یہ بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، قوم میں ہر دل عزیز تھے، مال و دولت سے بھی بہرہ مند تھے، اس لیے یہ دونوں عہدے انہی کو ملے۔ ہاشم بہت درد مند، غریب اور رحم دل انسان تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دادا کی سنت انہوں نے بھی جاری رکھی، چنانچہ حاجیوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے۔ نہ صرف حاجیوں کے لیے انتظام کرتے بلکہ مکے کے غریبوں کا بھی بہت خیال رکھتے۔ انہوں نے اہل مکہ کی مالی حالت بہتر بنانے کی بھی تدبیریں سوچیں۔ اس کا بندوبست کیا کہ سال میں 2 بار تاجروں کے قافلے بیرون ملک جائیں
اور وہاں تجارت کریں۔ چنانچہ ہر سال ایک قافلہ گرمیوں میں جاتا اور ایک سردیوں میں۔ گرمیوں میں شام کی طرف جاتا اور سردیوں میں یمن کی طرف۔ انہوں نے رومی بادشاہ سے اجازت حاصل کی کہ قریش سے اس کے ملک میں سامان تجارت لے کر جائیں تو ان سے کوئی ٹیکس نہ لیا جائے۔ حبش کے بادشاہ نجاشی سے بھی اس قسم کا فرمان حاصل کیا۔ عرب میں راستے غیر محفوظ تھے، ہر آن لٹ جانے کا خطرہ رہتا۔ ہاشم نے اس کے پیش نظر دورہ کیا اور مختلف قبیلوں میں جا جا کر ان سے معاہدہ کیا کہ قریش کا کوئی قافلہ گزرے تو اس کو وہ نقصان نہ پہنچائے۔ اس احسان کے بدلے میں قریشی قافلے ان قبیلوں میں خود جائیں گے، ان کی ضرورت کی چیزیں لے جائیں گے اور ان سے خرید و فروخت کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب میں اگرچہ غارت گری کا بازار گرم تھا مگر قریش کا قافلہ ہمیشہ محفوظ رہا۔ اس طرح انہوں نے مختلف قبیلوں اور ملکوں سے سیاسی اور تجارتی معاہدے کیے۔ اس سے قریش بالکل مامون ہو گئے اور تجارتی میدان میں وہ خوب آگے بڑھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ مکہ میں زبردست قحط پڑا۔ ہاشم نے اس موقع پر شوربے میں روٹیاں چورا کیں اور لوگوں کو کھلایا۔ اس وقت سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ حشم کے معنی ہیں چورا کرنا اور ہاشم کے معنی ہوئے چورا کرنے والا۔ ایک سال ہاشم تجارت کے لیے شام گئے، ساتھ میں تاجروں کا پورا قافلہ تھا۔ پھر واپس ہوئے تو یثرب مدینہ سے گزر ہوا۔ قافلے میں کچھ تاجر یثرب کے تھے جن کو وہاں ایک ہی عورت نے اپنا مال تجارت دے کر بھیجا تھا۔ قافلہ یثرب پہنچا تو وہ عورت اپنے تاجروں کے پاس آئی اور سفر کی روداد پوچھنے لگی کہ کیا بیچا اور کیا خریدا۔ باتوں سے ایسا لگتا جیسے کوئی بہت ہی ہوشیار، تجربہ کار اور با تدبیر خاتون ہو۔ ہاشم یہ سب دیکھ رہے تھے اور دل ہی دل میں اس کی فراست کی داد دے رہے تھے۔ اس کی ذکاوت اور فطانت اور چہرے پر شرافت اور سنجیدگی کا نور دیکھ کر وہ محصور ہو رہے تھے۔ پھر ان تاجروں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ جواب ملا، نام اس کا سلمہ ہے اور باپ کا نام عمر ہے۔ خزرج کا ایک خاندان ہے، بنی نجار، یہ اسی خاندان سے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، کیا یہ شادی شدہ ہیں؟ جواب ملا، نہیں، البتہ یہ اپنے یہاں کی بہت معزز خاتون ہے، اس کے لیے چاہتی ہیں کہ کوئی ایسا شوہر مل جائے جو اس کو قبول بالکل آزاد رکھیں، اپنی آزادی کو مجروح کرنا اسے گوارا نہیں۔ ہاشم نے کہا، پوچھو کیا وہ مجھے پسند کریں گی؟ پوچھا گیا تو وہ فوراً تیار ہو گئیں اور وہ اسے لے کر مکہ چلے آئے۔ وہاں ایک زمانے تک دونوں ساتھ رہتے رہے۔ پھر وہ یثرب لوٹ آئیں اور وہاں اس کے ہاں ایک لڑکا ہوا جس کا نام اس نے شیبہ رکھا۔ اس کے بعد کئی سال گزر گئے۔ پھر ایک سال گرمی کا تجارتی قافلہ چلا تو ساتھ ہی ہاشم بھی گئے۔ شام میں ایک مقام ہے غزہ، وہاں پہنچ کر وہ انتقال کر گئے، لہٰذا اب سارے عہدے مطلب کے پاس آ گئے کہ یہ ان کے بھائی تھے۔ شیبہ مطلب کے بھتیجے تھے۔ یہ یثرب میں ماں کے پاس ہی رہ رہے تھے۔ اب مطلب کو ان کی فکر ہوئی اور انہوں نے طے کیا کہ بھتیجے کو مکہ میں لائیں کہ یہی ان کا ددیال تھا، یہی باپ کا پورا خاندان تھا۔ چنانچہ مطلب اس غرض سے یثرب گئے۔ بھابی سلمہ سے ملاقات ہوئی تو بولے، میرا بھتیجا بڑا ہو چکا ہے، ہاتھ پیر مضبوط ہو چکے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اب اسے اپنے یہاں لے جاؤں۔ تمہیں معلوم ہی ہے کہ ہم قوم میں حسب نسب کے اعتبار سے نمایاں ہیں، وہاں وہ عزت سے رہے گا، یہاں تو بیچارہ پردیس میں پڑا ہے۔ سلمہ نے کہا، اس کی جدائی میرے لیے موت ہے، لیکن یہ مجھے پسند نہیں کہ وہ اپنے بزرگوں سے جدا رہیں۔ ذرا پوچھو دیکھو خود اس کی کیا خواہش ہے۔ مطلب نے بھتیجے سے پوچھا تو جواب ملا، جب تک ماں کی اجازت نہ ہو میں کہیں نہیں جا سکتا۔ سلمہ نے مطلب کا اصرار دیکھا تو تیار ہو گئی اور کلیجے پہ پتھر رکھ کر اجازت دے دی۔ چنانچہ مطلب 3 دن مہمان رہے، پھر چوتھے دن شیبہ کو ساتھ لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ اس وقت
شیبہ کی عمر 8 برس تھی۔ دونوں ایک ہی اونٹ پر سوار تھے۔ مطلب کے آگے تھے اور شیبہ پیچھے۔ مکہ میں وہ داخل ہوئے تو لوگوں کو گمان ہوا کہ یہ مطلب کا غلام ہے، جیسے کہیں باہر سے وہ لے کر آ رہے ہیں۔ چنانچہ دیکھتے ہی انہوں نے شور مچایا، مطلب کا غلام آ گیا، کیا تم نے مطلب کا غلام دیکھا؟ دیکھو مطلب کا غلام۔ مطلب نے اس طرح کی آوازیں سنی تو بولے، اہل قریش، تم بھی ایک عجیب لوگ ہو۔ یہ تو میرا بھتیجا ہے، بڑے بھائی ہاشم کا بیٹا، یثرب میں تھا، وہاں سے لے کر آ رہا ہوں، لیکن یہ نیا نام جو بے ساختہ زبانوں پر آ گیا، اصل نام پر غالب آ گیا۔ ماں نے ان کا نام شیبہ رکھا تھا اور وہ اسی نام سے مشہور تھے، لیکن اب اصل نام کسی کو یاد تک نہ رہا اور اسی وقت سے وہ عبد المطلب غلام مطلب ہو گئے۔